علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج دوسرا پارہ تراویح میں تلاوت کیا گیا۔ اس پارے میں بھی اللہ رب العالمین نے دوبارہ یہودیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اس اعتبار سے کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے پر ان کا جو اعتراض تھا اس اعتراض کو بیان کیا، اس اعتراض کا جواب دیا۔ اس لیے جب بھی کوئی مسلمان ان آیات کی تلاوت کرے تو اس کو غور سے اور اچھی طرح سے خوب سمجھ کر کے پڑھے، تاکہ روزے کے متعلق جو احکامات ہیں وہ ازبر ہو سکیں۔ روزہ جو ہے اس کو کس لیے فرض کیا گیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ تمام مومنوں کو متقی دیکھنا چاہتا ہے، پرہیزگار بنانا چاہتا ہے۔ یہ ایک طرح سے تیاری ہے پورے سال میں پورے سال انسان کس طرح رہے، اس چیز کی تیاری ہے۔ اور پھر قرآن کی فضیلت، اور قرآن کی وجہ سے رمضان مبارک کے مہینے کی فضیلت، اس چیز کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح اس بارے میں جیسے صوم کا تذکرہ ہے، روزوں کا، اسی طرح حج کا بھی تذکرہ ہے۔ تقریباً حج کے جتنے عملی احکام ہیں، جو کرنے کے کام ہیں حج کے، تمام کاموں کا اس بارے میں اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے، اور کہاں حج کے جو ارکان ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ حاجی کہاں کہاں جاتا ہے، جیسے مشعر حرام ہے، اسی طرح مینا ہے، پھر اسی طرح جو ہے دوسرے جو کتنے دن مینا میں یا ایام تشریق کے ہیں ان چیزوں کا تذکرہ ہے۔ پھر حج کے نام سے جو حج کے جو عقدی احکام ہیں یا جن کا تعلق انسان کے دل سے ہے، اس کے عقیدے سے ہے، ان کا زیادہ تر بیان جو ہے وہ سورۃ الحج میں، اور اسی حج ہی کے نام سے ایک سورت بھی ہے قرآن مجید میں۔ ارکان اسلام میں اگر ہم کہیں تو ارکان اسلام میں سے واحد حج وہ ایسی چیز ہے، ایسا رکن ہے جس کے نام سے قرآن مجید میں سورت بھی ہے۔ اس بارے میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے عائلی احکامات کو بیان کیا ہے، یعنی جیسے نکاح کے احکام، اسی طرح طلاق کے متعلق جو تفصیلی احکام ہیں، پھر رضاعت کے مسائل ہیں، یعنی کہ بچے کو جو دودھ پلانے کے متعلق، چھوٹے بچے کو دودھ پلانے کے متعلق جو احکامات ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے اچھی طرح سے اور بہت واضح انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اور ساتھ میں یہ جو تمام احکام و مسائل ہیں یہ اللہ کے تقوی اور مراقبے سے مربوط ہیں، یعنی اس سے جڑے ہوئے، کہ تمام چیزوں میں جب بھی انسان کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو تو ان چیزوں پر، ان احکامات پر عمل کرنا اس کے لیے دشوار ہے۔ اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھتا ہے، اللہ کا مراقبہ ہے، تو پھر وہ جب بھی عمل کرے گا ان مسائل میں، طلاق کی نوبت آ جائے، نکاح کا معاملہ ہو، یا اسی طرح جو ہے رضاعت کے مسائل ہوں، یا اسی طرح رجوع کے مسائل ہوں، تو تمام چیزوں میں وہ اسلام پر عمل پیرا ہوگا اور اسی کے مطابق اپنے تمام کام کرے گا۔ تو اس میں یہ واضح پیغام ہے کہ جو دین اسلام نے زندگی کے تمام شعبوں پر توجہ دی، جو اسلام ایسا دین ہے جس نے زندگی کے تمام شعبوں پر توجہ دی ہے، اور ہمارے لیے تمام اعمال و تصرفات شریعت کے تابع ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسا کہ بعض منافقین جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام صرف عبادتوں کو منظم کرنے کا نام ہے یا مسائل کو منظم کرنے کا نام ہے، ایسا نہیں ہے۔ معاملات کو خوب اچھی طرح سے واضح اور منظم طریقے سے اسلام نے پیش کیا ہے۔ اسی طرح عائلی احکام و مسائل کو یوم آخرت پر ایمان سے مربوط کرنے پر توجہ دی گئی ہے، کہ جو بھی عائلی احکام ہیں انسان کے، معاشرتی احکام ہیں، ان کو آخرت سے جوڑا ہے، کیونکہ ان احکامات کو بجا لانے میں یہ ایمان بڑا معاون اور مددگار ثابت ہے۔ جس کا آخرت پر ایمان ہے وہی صحیح طور پر اور اس شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکتا ہے، ورنہ اپنی من مانی انسان کرتا ہے۔ اسی طرح اس صورت میں سورۃ البقرہ کا جو یہ حصہ ہے جو دوسرے پارے میں ہے، اس میں جالوت کا قصہ بیان کیا ہے اللہ رب العالمین نے، اور اس قصے میں یعنی جو ایک خاص چیز کا جو تذکرہ ہے وہ یہ کہ صبر کے متعلق بڑی اہم نصیحت ہے، یعنی نیز اس حقیقت کا بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ صرف کثرت تعداد سے کوئی جنگ جیتی نہیں جا سکتی، بلکہ جنگ کو جیتنے کے لیے ایمانی قوت ضروری ہے، ایمانی طاقت اور قوت ضروری ہے، اللہ سے مدد مانگنا ضروری ہے۔ اس میں ایک اور اہم چیز کا تذکرہ ہے جو یہ جالوت کا قصہ ہے، طالوت اور جالوت کا، داؤد علیہ السلام کا بھی تذکرہ آتا ہے اس قصے میں۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ انسان کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ راستے میں
یعنی جب کسی سفر میں یا اس کے کچھ جو ساتھی ہوں کسی بھی معاملے میں تو وہ اس کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، اس کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، کبھی اس کو تنہا بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ اسی لیے داعی اللہ کو اپنے نفس کو صبر و ثبات قدمی کا خوگر اور عادی بنانا چاہیے، یہاں تک کہ وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ منزل مقصود آنے سے پہلے بیچ راستے میں بہت سے لوگ اس کا ساتھ جو اس کے معاونین ہیں اس کا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ اس بارے کے آخر سے پہلے کی جو آیت ہے اس میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ کائنات میں چلنے والے اللہ کی ایک طے شدہ نظام ہے، ایک جو نظام ہے ایک اللہ رب العالمین کا، وہ یہ کہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے اللہ تعالیٰ دفاع کرتا ہے لوگوں کا۔ ان کو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفاع نہ کرے، ایک دوسرے کا دفاع نہ کرے بعض لوگوں کے ذریعے، تو زمین میں فساد پھیل جائے، سب لوگ جو ہے وہ سرکش ہو جائیں۔ تو اس بارے میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بھی واضح انداز میں بیان فرمایا ہے۔ یہ اس بارے کا مختصر یہ کہہ سکتے ہیں، اس کے جو بڑے مضامین ہیں ان کا تذکرہ ہے، ورنہ خلاصہ پیش کرنا تو یہ بہت مشکل کام ہے اور ممکن بھی نہیں ہے اس مختصر سے وقت میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس درس کو مفید بنائے اور ہم سب کو اس کے ذریعے قرآن مجید سے جڑنے والا بنائے، اور ہم سب کو قرآن مجید پڑھ کر کے اس پر عمل کر کے آخرت میں اللہ رب العالمین ہمیں اس کے ذریعے ثواب عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔